العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وبه نستعين، فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. اگرچہ ہماری آج کی مجلس کا موضوع اور عنوان وہی رہے گا جو 1432 ہجری کے اس عشرے کی تمام مجالس کا عنوان چل رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور جس انداز کا مجمع بھی مجھے شروع مجلس سے مل رہا ہے، تو وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج آنے والے مومنین وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے، اس وفات کی مناسبت سے آئے ہیں، تو اس انداز سے مجھے بات کرنا کہ پیغمبر کی ذات بھی میری مجلس کا عنوان رہے، اور موت اور موت کے بعد کے مراحل بھی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہے، کیونکہ قرآن اور نہج البلاغہ دو ایسی کتابیں ہیں کہ وقتاً فوقتاً جب اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں انسان مجالس سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، جوش آتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، 2-4 صفوں کے بعد پھر اسے دوبارہ بند کر کے رکھ دیتا۔ اور یہ آیت جس کی آج میں نے مجلس کے شروع میں تلاوت کی، یہ پہلے ہی صفحے کی آیت ہے، تو یہاں تک تو کم از کم مومن تلاوت قرآن کر کے ترجمہ سمجھ لیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، اور جیسا کہ مرحوم زیدی صاحب کہتے تھے کہ جس کتاب میں ریب نہ ہو اس کے لانے والے میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب لا ریب ہے، لانے والا لا عیب ہے۔ ہدی للمتقین، پڑھے گا ہر ایک اس کو، ہدایت صرف صاحبان تقوی کو ملے گی۔ تقوی ملتا کہاں سے؟ 4 دن پہلے ہمارے اس ننھے ذاکر سلمہ اللہ تعالی نے یہ سوال آپ کے سامنے کیا تھا، اور میں نے بھی اس سوال کو آگے بڑھایا تھا۔ جواب مکمل طور پہ نہ آ سکا، لیکن آج یہ سوال ایک بار پھر آیت کی تلاوت کی وجہ سے آ گیا۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا، ہر آدمی اسے پڑھے گا، ہر آدمی اسے پڑھ رہا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو 2 زمانے ایسے تھے کہ جب قرآن بہت زیادہ پڑھا گیا۔ اچھا، قرآن کے معنی ہی ہے وہ کتاب جسے پڑھا جائے۔ 2 زمانوں میں بہت زیادہ پڑھا گیا، ایک پیغمبر کی اعلان نبوت کے شروع سالوں میں، اور ایک اس صدی کے آغاز میں۔ یہ جو 21ویں صدی ہے جس کو شروع ہوئے تقریباً 11 سال ہو گئے، اور اس وقت بھی
جو میں نے جملہ کہا کہ یہ دو زمانوں میں قرآن بہت پڑھا گیا، بہت پڑھا گیا کا مقصد یہ کہ مومن تو پڑھتا ہی ہے، مسلمان تو پڑھتا ہی، یہ دو زمانے ایسے گزرے ہیں کہ جب دشمنوں نے، مخالفوں نے، خون کے پیاسوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی یا تلاوت کو سنا۔ وہ زمانہ ہے کہ پیغمبر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا، راستہ طے کرتے ہیں تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو بچے پتھراؤ کر رہے ہیں، حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی حالت سجدہ میں لا کے رکھ دی جاتی ہے، لیکن وہی سارے ظلم کرنے والے رات کے اندھیرے میں پیغمبر کا گھر چھپ کے اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تلاوت قرآن ان کے کانوں میں آئے۔ ایسا لطف، ایسی کشش، ایسا مزہ۔ اسی وقت کا تو یہ واقعہ ہے کہ ایک رات اب خدا بھی ایسے لوگوں سے بڑے مزے سے بات کرتا، ایک رات بغیر کسی وجہ کے آسمان پہ بجلیاں چمکنے لگی، اور جب بجلی چمکی تو ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا، ارے بھائی ابو جہل تم یہاں کیسے؟ اور ابو جہل نے کہا ارے بھائی ابو لہب تم یہاں کیسے؟ اور اس نے کہا ارے بھائی عتبہ تم یہاں کیسے؟ ارے بھائی ولید پتہ چلا جو سارا دن قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھپ کے رات کے وقت پیغمبر کے گھر کے قریب قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ، ایک کشش، ایک سحر، ایک اپیل قرآن میں، اور ایک یہ زمانہ کہ جتنی مخالفت بڑھی اتنا ہی آج مغربی اور کافر دنیا میں قرآن کریم کی سیل بڑھ گئی۔ یہ لفظ اچھا تو نہیں، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم ہے تو ان کے یہاں یہی لفظ استعمال ہوتا، یعنی بڑی بڑی کمپنیاں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں اس انداز سے کوئی کتاب نہیں بیچی جیسے ہم نے قرآن ان چند سالوں میں بیچا۔ یہ ہم اور آپ ایک دو صفحے تک پڑھ کے رک جاتے ہیں، مگر ایک سوال آپ کریں گے کہ جب یہ اتنا پڑھا گیا دو زمانوں کہ مسلمان کے ساتھ غیر مسلم نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوئے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہدی للمتقین، پڑھے گا ہر ایک، اثر ہر ایک لے گا، لیکن وہ اثر رہے گا صرف اس حد تک کہ بھائی جواب نہیں اس کلام کا، کیا سحر ہے، کیا کشش ہے، کیا جادو ہے، وہ عمل میں نہیں ڈھلے گا۔ عمل میں ڈھلے گا جس کے پاس تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کس کے پاس ہے؟ تقویٰ ملتا کہاں سے ہے، تقویٰ کس کے پاس ہے؟ دونوں کا مختصر جواب، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا، جو دیکھ رہے ہیں اس پہ تو سبھی ایمان لے آتے ہیں، متقی اسے کہتے ہیں جو نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان لا رہا، نہیں دیکھ رہا تو جب دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو ایمان کیسے لے آئے؟ ایمان لایا یا رسالت کی زبان پہ بھروسہ کر کے یا امامت کی زبان پہ بھروسہ کر کے۔ ہم خود نہیں دیکھ رہے لیکن آپ بتا رہے ہیں تو ہم کو ایمان لانا۔ یہاں پہ دو بہت چھوٹی باتیں، میں نے مجلس کے شروع میں اپنا مسئلہ بتا بھی دیا، اور مجمع کی وہ تعداد کہ جو صرف وفات کی وجہ سے آئی اس کے لیے یہ وضاحت بھی ضروری نہیں ہے، تو اب میں دوسری مرتبہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مجھے دو موضوعات کو آج کی مجلس میں ساتھ لے کے چلنا، وفات کی رات، اس کے حوالے سے یہ دو تین بات، یہاں دو مختصر باتیں بھی سیرت رسول کی بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول اس دین و شریعت کو لے کے آئے تو اتنا جوش تھا شروع زمانے کے مسلمانوں میں، ہر تحریک اور موومنٹ میں جو شروع زمانے کے لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور کبھی تو اتنے جوشیلے ہوتے ہیں کہ ان کا جوش شریعت کی حدود کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے کل دوپہر کی مجلس میں آقا حسن مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے جوشیلے نوجوان تھے، وہ نہیں تھے جو کل رات کی مجلس میں بات گزری۔ کل رات کی مجلس میں نے مولا کا وہ مسئلہ بیان کیا، کہتے ابھی چلو تو کہیں گے گرمی میں چلیں گے، گرمی میں چلو تو سردی میں چلیں گے، نہیں، یہ اتنے جوشیلے ہیں کہ آقا حسن پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ گھر میں کیوں بیٹھ گئے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ امام بارگاہ علی رضا کا سلسلہ دو شہادتوں کا ایک مجلس میں جمع نہیں ہو سکتا، چنانچہ
شب وفات کی مجلس رسول خدا کے لیے ہے اور کل ظہر کے نماز کے بعد کی مجلس آقا حسن کے لیے. یہ بات وہاں جا کے زیادہ تفصیل سے آئی. کون سی بات؟ کہ ہر تحریک کے شروع میں جوش ہوتا ہے. کبھی یہ جوش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے قائد اور اپنے امام کو بھی لوگ سپر سیڈ کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں بھی جوش بہت تھا اور اس جوش کے نتیجے میں ایک جملہ بار بار رسول خدا سے کہا جاتا تھا. کل رات کی مجلس ختم ہوئی تھی، ملک الموت سے دوستی کر لو، کیونکہ ملک الموت جب آتا ہے تو ایسے انداز سے آتا. اس کائنات میں صرف ایک ڈیوڑی ایسی ہے جس پہ ملک الموت کو بھی قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. بھئی یہیں پہ ہمارے منزل مصائب آئی. باقی ہر ایک کے گھر میں جب آتا تو بڑے عجیب انداز سے آتا دوستی کرو. اور دوستی کا طریقہ میں نے بتایا، میں نے کیا امام نے بتایا تھا، نماز. اب پیغمبر جو شریعت لے کے آئے تو اتنا جوش تھا مسلمانوں میں کہ وہ اس شریعت سے مطمئن نہیں ہو رہے. ان معنوں میں رسول خدا پہ اعتراض نہیں. یا رسول خدا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ ہمارا رب ہے. بہت اہم لفظ ہے رب. دعاؤں میں لفظ رب زیادہ استعمال ہوا. اور میں نے ایک بار پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ ہے خالی، دوبارہ دوہرا دوں. عیسائیت کہتی ہے اللہ اب ہے، باپ. اسلام کہتا ہے اللہ رب ہے، پالنے والا. باپ کی ویسے ضرورت صرف ایک بار پڑتی ہے جب اس بچے کی اس دنیا میں پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اگر وہ مر بھی جائے تو بچہ خود ہی ماں کے پیٹ میں بنے گا، پیدا ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا. صرف ایک بار. رب پالنے والا جس کی ضرورت ہر سیکنڈ پڑتی رہتی ہے، جو ہر سیکنڈ نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے. دعاؤں میں رب کا لفظ بہت آیا. رب کے اندر پورا پیغام ہے. اس کی عبادت کرو جو تمہیں ہر سیکنڈ ایک نعمت عطا کر رہا، اور اتنی نعمت عطا کر رہا کہ صحیفہ کاملہ میں مولا نے کہہ دیا کہ تیرا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. جتنی دیر میں شکرن للہ خالی کہیں گے 50 نعمتیں اور مل گئیں. مگر ذرا سا میں موضوع سے ہٹا. یا رسول اللہ، ہمارا رب ہے اور پورے دن میں خالی آدھے گھنٹے ہم نماز پڑھیں. 17 رکعت نماز، ایک رکعت اگر 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے تو 17 منٹ. چلیں 5 نمازوں کے لیے 5 وضو کا وقت ملا لیجیے، آدھا گھنٹہ. غیر مطمئن ہے اس زمانے کا مسلمان، اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا عبادت کا حق ادا ہو رہا، یہ کیا نعمتوں کا حق ادا ہو رہا. کہ نعمت تو 24 کے 24 گھنٹے لے رہے، ہر منٹ لے رہے، ہر سیکنڈ لے رہے. عبادت خالی 30 منٹ. یا رسول اللہ، آپ عبادتیں بڑھائیے. ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. ہماری ڈیمانڈ ہے یا رسول خدا نمازیں معاف کرائیے، نہیں پڑھی جاتی ہم سے 17 رکعت نماز. ان کا مطالبہ ہے کہ یا رسول خدا نمازیں بڑھوائیے. 17 رکعت کے بعد اطمینان نہیں ہوتا. ایک وہ پہلو اور ایک یہ پہلو. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں. خالی نماز نہیں، ہر حکم اسلامی کے حوالے سے یہ بات آ رہی. کیا یا رسول اللہ صرف سال میں 1 مہینے کے روزے؟ فائدے تو اتنے آپ بتا رہے ہیں روزے. جب اتنے فائدے والی عبادت ہے تو سارا سال ہونا چاہیے. یا رسول خدا صرف اپنے مال کا 40واں حصہ زکات، صرف 20واں حصہ بچت کا خمس. یہ سارے پہلے دن سے میں ایک معذرت کر رہا ہوں جو آج کی مجلس میں بہت زیادہ کرنا پڑ رہی، کہ یہ ساری حدیثیں ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. پوری حدیث پڑھ کے نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. خلاصہ یہ پیغمبر کا اس وقت مسلسل ایک جواب تھا کہ شریعت میں 2 چیزیں ایک دوسرے کے پیرالل چلا رہا ہوں. الفاظ میرے، شریعت میں 2 نظام میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا رہا ہوں. ایک ہے واجبات کا، ایک ہے مستحبات کا. مستحبات کا نظام تمہارے اطمینان کے لیے جو لوگ اس وقت، واجبات کا نظام ان کے لیے جو آخری زمانے میں آئیں گے. ہم بھی ابھی آخری زمانہ نہیں. سب سے زیادہ جس جملے سے روکا گیا کہ خبردار کبھی ظہور امام کا وقت مقرر نہ کرنا، اور آخری زمانہ اسی کو کہیں گے جب ظہور امام ہونے والا. تو ہم لوگ جو کبھی کہتے ہیں آخری زمانہ، تو یہ کہہ کے وضاحت بھی کرتے ہیں
کہ اس سے مراد یہ کہ نشانیاں دیکھ کے دل کو ایک اندازہ ہو رہا. تو خیر ابھی ہم سے بھی زیادہ زمانہ آگے بڑھنے والا. دو شریعت میں پیغمبر نے برابر کا نظام چلا. کہا واجبات ان کے لیے جو آخری زمانے میں آئیں گے. میں خالی تمہارا رسول نہیں ہوں، میں ان کا بھی رسول ہوں. یہ مطالبہ عیسیٰ سے کرو تو ٹھیک ہے جو 500 سال کے لیے آئے تھے. یہ مطالبہ موسیٰ سے کرو تو ٹھیک ہے جو 1500 سال کے لیے آئے تھے. مجھ سے مطالبہ کرنا غلط ہے. میں قیامت تک کے لیے آیا ہوں. میں خالی تمہیں نہیں دیکھوں گا، میں اپنی امت کے پہلے سے لے کے آخری انسان تک کو دیکھوں گا. ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے کی نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے. ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ یہ 1 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ پائیں گے. ان کے لیے اتنی مشکلات ہے کہ 40واں حصہ بھی نہیں دے پائیں گے. تو واجبات میں ایسے بیان کر رہا ہوں جس پہ سب عمل کریں. اور یہ جو تم بار بار ایک جملہ کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، خالی 17 رکعت نماز پڑھ لی، پھر مستحبات جتنی نمازیں پڑھو، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھو تو اسلام کو کیا اعتراض؟ جتنے روزے رکھو، پورا رجب، پورا شعبان، پوری نوچندی، پوری جمعراتیں، جتنے روزے رکھو. لیکن میں اس کو لازم نہیں بنا رہا ہوں تاکہ آخری زمانے والے تک کے لیے کوئی زحمت نہ ہو. کو قرآن نے میرے لیے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں خالی اپنے زمانے والوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رحمت ہوں. تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں بھی دیکھوں اور ان کو بھی دیکھوں. اور یہیں پر جو ذرا سے پورے متوجہ ہیں میرے موضوع پر 8 دن سے 6 دن سے، وہ سمجھ گئے کہ رحمت کے لفظ سے میں عذاب قبر پہ جا کے یہ جملہ کہنے والا ہوں کہ عذاب بھی رحمت کی ایک قسم ہے، لیکن ابھی ٹھہر جائے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے بار بار آتا تھا کہ جو شریعت ہمیں آج بڑی مشکل لگتی، اس زمانے کے لوگوں کو یہ شریعت اتنی نامکمل سی لگتی. جوش تھا، جذبہ تھا، اور پیغمبر نے بار بار کہا کہ میں تمہیں کم دیکھ رہا ہوں، بعد والوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوں. اور اللہ جس رسول نے ہمیں دیکھ کر اپنے زمانے کے سامنے بیٹھے ہوئے مومن، میں منافقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں سلمان، میں بات کر رہا ہوں ابو ذر، میں بات کر رہا ہوں عمار، میں یاد کر رہا ہوں مقداد جیسے صحابیوں کے سوال کی. ان مقدس صحابیوں کی خواہش کو ٹھکرا دیا صرف ہماری وجہ سے. جب میں کسی مومن سے یہ جملہ سنتا ہوں کہ مولانا آج کے زمانے میں شریعت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، دل میں تیر جا کے لگتا ہے اس سے بڑا احسان فراموشی کا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. جس رسول نے آپ کی خاطر ایک طرف اللہ سے درخواست کر کر کے شریعت کو آسان بنوایا، دوسری جانب اپنے انتہائی جانثار و وفادار اصحاب ان کے مطالبے کو ٹھکرایا ہماری اور آپ کی وجہ سے. اور ہم ہی پلٹ کے کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ کیسی شریعت لے کے آ گئے جو 1400 سال پہلے کے لیے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. مثلا شروع کی 2 مجالس، فیس بک، مثلا انٹرنیٹ، مثلا موبائل. اب یہ ساری چیزیں جب بیان کی جاتی تو پہلا تانا یہ ملتا ہے نا کہ آپ کنویں کے مینڈک، دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک ان چیزوں کے حلال و حرام ہونے میں پڑے. یہ جملہ ہم پر تو نہیں ہے نا، یہ جملہ اس پر ہے جس نے اسے حرام کیا. کیا پیغمبر کے دل کو اسے جملے سے تکلیف پہنچتی ہوگی، جن کا میں نے اتنا خیال کیا کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں ان کی وجہ سے درخواست کی کہ اے خدا اسے اور آسان کر دے، اے خدا اسے اور آسان کر دے. میری ایک تقریر ہے سیرت رسول میں، 2 تقریریں، سیرت رسول 225 تقاریر کے مجموعے کا نام. اور کیونکہ یہ تقاریر یعنی بالکل فری ہے، اس لیے اگر میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے اس میں کوئی فائدہ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی کمی کو دیکھیے اور میری مجبوری کو. 225 تقاریر میں شروع میں کہی 2 تقریریں. ایک ہے خصائص رسول، اللہ نے بعض خصوصیتیں صرف رسول کو عطا کی جو نہ کسی امتی کو ملی ہے نہ کسی نبی کو ملی. خصائص رسول، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بادل سایہ کرتا، مچھر و مکھی جیسا کوئی جانور پیغمبر کے بدن اثر پہ نہیں بیٹھ سکتا. جہاں سے گزریں گے ایسی خوشبو وہاں پہ پیغمبر کے جانے کے بعد پہلے ہی یہ آدمی بغیر دیکھے بتا دے گا یہاں سے رسول گزرے. اور پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے تقریباً 35 ایسی خاصیتیں. اور پھر اس کے ساتھ دوسری تقریر اگلے ہفتے میں نے کی، یہ سیرت رسول ہفتے وار سلسلہ. خصائص امت رسول،
کہ خالی رسول نہیں، رسول کی وجہ سے رسول کا کلمہ پڑھنے والے کو اللہ نے کچھ ایسی فیسلٹیز دی ہیں جو آج تک اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی. وہ بھی ایک پوری تقریر کہ پہلے نبی کی امت وہ گناہ کرتی جو آج ہم اور آپ کرتے ہیں تو یا بندر بن جاتی یا ہاتھی بن جاتی یا لومڑی بن جاتی یا خرگوش بن جاتی. وہی سارے گناہ ہم بھی کیے جا رہے ہیں. وما كنا معذبين وانت فيهم. اے رسول تیرے آنے کے بعد تیری امت کو ابھی ہم عذاب نہیں دیں گے. یہ خصائص امت. جناب موسیٰ کی امت کو یہ خصوصیت نہیں ملی، جناب عیسیٰ کی امت کو یہ خصوصیت نہیں ملی. اس میں سے خصوصیت یہ تھی کہ ان کو 50 نمازیں پڑھنا ہوتی، ہمیں 5 نمازیں. سلمان کا چہرہ ذرا اترا، وہ 50 نمازیں پڑھتے تھے، ہم 5. پیغمبر نے کہا لیکن وہ 50 پڑھ کے 50 کا ثواب لیتے تھے، تم 5 پڑھ کے 50 کا ثواب لو گے. 5 پہ 5 کا ثواب نہیں ملے گا، 5 پہ 50 کا ثواب. یہ پھر کہا کہ یہ میں نے اللہ سے درخواست کی، میں پوری شریعت کی بات اس وقت کر ہی نہیں سکتا. 25 منٹ میری تقریر کے گزر گئے اور ابھی میں تمہید کے مرحلے میں ہوں. لیکن خصائص امت رسول کہ جو ہم پیغمبر کی وجہ سے ہم امتیوں کو تمام انبیاء کی امت میں ایک اللہ نے خصوصیت دی ہے. وہ تقریر یعنی خطابت و لفاظی والی نہیں، فقہی احکام کے ساتھ خصوصیت، نمازیں، روزے، نجاست، طہارت. اور اس کے بعد جب یہ جملہ سنے کہ کتنا مشکل ہے آج کے زمانے میں شریعت پہ عمل کرنا، تو اتنی احسان فراموشی اس جملے میں جھلکتی ہے کہ باپ اور ماں اپنی اولاد کا جملہ برداشت نہیں کر سکتے. کہ جب بیٹا جوان ہو گیا پلٹ کے کہا آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. کیا ماں کے دل کو تکلیف پہنچے کہ آج جوان ہو گئے، ہاتھ پاؤں چلنے لگے تو پلٹ کے کہتے میں نے کیا ہی کیا. اور جب اس قابل بھی نہ تھے کہ اپنی بدن کی ایک مکھی یا مچھر کو اڑا سکے، جب راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور تم سے پہلے تمہاری ماں اٹھ جاتی تھی، اس وقت آگے کہتے کہ آپ نے کیا کیا. امت رسول اگر کبھی شریعت پہ یہ اعتراض کرے تو یہ پیغمبر براہ راست پیغمبر پہ حملہ. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، میں 2 خصوصیتیں بتا رہا تھا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر اپنے زمانے کے مومن ہیں. پہلی چیز کیا ہے، پیغمبر کے زمانے، ہم بھی پیغمبر کے زمانے میں، لیکن یہاں مراد ہے جب پیغمبر آنکھوں کے سامنے موجود اپنے اصحاب کے سوال کے جواب میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ الٹی بات، کبھی پیغمبر اپنے اصحاب کو بٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، جو آج ہمارا ہر بچہ اچھلتا ہے نا کہ مولانا کاش ہر چیز اس طرح بتا دی جاتی. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کبھی کہ بھائی دیکھو اگر اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام کیا ہے تو کیوں، بتانا چاہ رہے ہیں. اگر اللہ نے مثلا مکس گیدرنگ حرام کی ہے تو کیوں، بتانا چاہ رہے ہیں. اب 1-2 لفظ میرے ہیں، اگر اللہ نے فیس بک کو اتنی کھلی اجازت نہیں دی ہے تو کیوں، بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن نہیں، پرانی مثالیں بھی دے. اگر اللہ نے مثلا میوزک کو حرام کیا ہے تو کیوں، اور اگر اللہ نے نماز کیوں. آج کل ہر حکم اسلامی کے آگے سوال ہوتا ہے کیوں. پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں. پیغمبر کے باوفا اور مخلص صاحب روک دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا ہر کلام سنیں گے اور جان قربان آپ کے ایک لفظ پر. یہ نہ بتائیے، یہ نہ بتائیے. نقصان آپ کو لگے گا آپ کا نقصان کرا دیا سلمان، آپ کو لگے گا آپ کا نقصان کرا دیا ابو ذر کہ بھائی اگر پیغمبر ہر چیز کا فائدہ بتا دیتے تو آج کتنا آسان ہو جاتا اسلام. ہم ہر نان مسلم کے سامنے سینہ تان کے کہتے دیکھو اس واجب کا یہ فائدہ، اس حرام کا یہ نقصان. تڑپتے ہیں ہمارے بچے کے مولانا اس طرح سے کوئی مجلس پڑھی ہے. لیکن یہ بھی میں بتا دوں، یہ سب بھی آپ اس کو بتا دیجئے گا، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہدی للمتقین، تقویٰ نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی. لیکن اس کو ایک طرف رکھیے، ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا. صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ روک دیا. سلمان اور پیغمبر کو روک دے. اچھا خاص سلمان سے مطلب سلمان نہیں، سلمان کے کیٹیگری والے باوفا صاحب. یا رسول اللہ یہ نہ بتائیے، آپ کی ہر بات سنیں گے، تڑپتے ہیں آپ کا ایک جملہ سننے کے لیے. رات کے 12 بجے بھی آپ بلائیں گے تو دوڑ کے آئیں گے آپ کا کلام سننے. ہم قبر میں بھی پہنچ چکے ہیں اور آپ بلائیں گے تو ہم تڑپ کے آئیں گے، مگر یہ روک دیجیے. پیغمبر مسکرائے، بھائی کیوں روک دوں؟ کہا کہ اگر آپ نے یہ فائدہ بتا دیا تو ہمیں خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں
کہ کل ہم یہ عبادت کریں گے تو پتہ نہیں آپ کے کہنے سے کر رہے ہیں یا اس فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں صرف یہ لکھا جائے کہ جو عمل ہم نے کیا ہے آپ کے کہنے پر کیا ہے, یؤمنون بالغیب. ہمیں نہیں معلوم نماز کا فائدہ کیا ہے, آپ نے بتایا اس لیے پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم حجاب کا فائدہ کیا ہے, آپ نے بتایا اس لیے کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم داڑھی کا فائدہ کیا ہے, آپ نے بتایا اس لیے رکھ رہے ہیں. اتنی احتیاط کر رہے تھے یہ لوگ کہ کہیں شیطان ان کی نیتوں میں ملاوٹ پیدا نہ کر دے. آج کتنے ایسے گناہ, مثلا بہت برا ہے یہ لفظ ممبر پہ بیان کرنا, لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں بہت ساری چیزیں انگریزی میں کہی جائیں تو پھر وہ اتنا سخت اثر نہیں ہوتا. ایڈس کی بیماری جس گناہ کی وجہ سے ہوتی, جب لوگوں کو پتا چلا تھا کہ یہ گناہ سبب ہے تو جو نہ اللہ کو مانے, نہ اسلام کو مانے, نہ شریعت کو مانے, نہ رسول کو مانے, وہ بھی گناہ چھوڑ بیٹھے. جب ان کو نقصان پتا چلا تو نقصان اگر پتا چل جائے داڑھی منڈوانے کا یہ نقصان ہے تو خالی آپ نہیں رکھیں گے داڑھیاں, دشمن اسلام بھی رکھے گا. اور پیغمبر نے, اللہ یہ چاہتا کہ جو عمل آپ کریں اس لیے کریں کہ میرے حبیب نے کہا تم نے آنکھیں بند کر کے میرے حبیب کی باتوں پہ عمل کیا. یہ وہی جملہ. لیکن وقت میرے پاس کم ہے, میں آپ کا جوش دیکھ رہا ہوں لیکن موقع ہی نہیں دے پا رہا آپ کو. شاید میں موقع نہیں دے پا رہا, شاید آپ کو چاہیے بھی نہیں موقع. لیکن خلاصہ یہ کہ آپ کے درود, آپ کے نعرے سب تڑپ رہے ہیں آپ کے ہونٹوں پر, لیکن میرا بیان یہ وہی جملہ ہے. واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے, نہیں بھی مشہور ہوتا تو میں واقعہ پڑھتا ہی نہیں. وقت کہاں, زبیدہ خاتون نے بہلول سے بغداد کی سڑکوں پر مٹی کے گھر خریدے, پتا چلا جنت میں محل تعمیر. اور ہارون رشید نے آ کے خریدنا چاہے تو کل جو مکان 1 درہم کا تھا آج معلوم ہے 1 بلین کا بک رہا, مٹی کا مکان. ہارون گھبرا گیا, مہنگائی ہوتی, انفلیشن ریٹ اور افراط زر پتہ نہیں, لیکن ایسا کیا کہ کل 1 درہم کا مکان تھا آج 1 بلین کا ہو گیا. تو جواب بہلول کا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مکان کی قیمت کا فرق نہیں ہے, کل بغیر دیکھے خریدا گیا تھا, آج دیکھنے کے بعد خریدا جا رہا. اب وہی لوگ یہ بات سمجھیں گے جن کو پورا واقعہ معلوم کہ ہارون نے خواب میں دیکھ لیا میری بہن کو جنت, میری بیوی کو جنت کا مکان ملا, بہلول سے خریدا اور مجھے نہیں ملا. تو خیر یہ جو ایک چھوٹا سا بہلول کا جملہ, تم نے دیکھ کے خریدا تو تمہیں کیا ملے گا, جس نے بغیر دیکھے خریدا اس کو فائدہ ملے گا. اس کو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب. اور اصحاب با وفا, پیغمبر کے پاس جو جانثار اصحاب ہیں ان کا مزاج یہی تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی فائدہ نقصان نہیں سمجھنا, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اتنا کافی, اللہ کے حبیب نے کہہ دیا, پیغمبر نے کہا داڑھی رکھو بس کافی. اب اس کے آدھی بات کل آ چکی, اچھے لگے کہ برے لگے کہ شادی ہو کہ طلاق مل جائے, آپ نے کہا. لیکن غیب کا سب سے مشکل مرحلہ, یہ سارے مرحلے غیب کے ہیں, کیوں چھوڑیں فیس بک, کیوں احتیاط کریں موبائل میں, کیوں اپنے بچوں کی نگرانی کریں انٹرنیٹ پر, کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں, یہ سب غیب کا حصہ. لیکن غیب کا سب سے اہم ترین حصہ وہ ہے عذاب قبر. یہ تو 100% غیبی غیب ہے. باقی جتنی چیزیں رسول نے بتائی, رسول نے اپنے اصحاب کے کہنے پر ان کی تفصیل نہیں بتائی, لیکن ہر چیز کی تفصیل 100 سال بعد, 500 سال بعد, 1000 سال بعد دنیا کے سامنے آتی چلی گئی. جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں نا ان سب کے فائدے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. جتنے حرام کی چیزیں ہیں اسلام کی, سب کے نقصانات آ رہے ہیں. پیغمبر نے نہیں بتائے, لیکن بہرحال ہے تو نا یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. خود ہی پتہ چلتا جا رہا کہ اگر اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے تو کیوں حرام کیا, نقصان آ رہا ہے سامنے. خود ہی پتہ چلتا جا رہا کہ اسلام نے اگر ایڈس والی بیماری کے گناہ کو حرام کیا تو کیوں حرام کیا, نقصان سامنے آ رہا. خود ہی پتہ چلتا جا رہا فیس بک اور SMS اور انٹرنیٹ کتنا بڑا جن ہے جو بوتل سے نکال دو گے تو پھر بوتل میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوگا. میں پورے ریفرنسز دے چکا ہوں نیو یارک کی انٹرفیتھ کانفرنس کے. غرض یہ کہ یہ چیزیں تو غیب تھی مگر آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. ایک عذاب قبر وہ غیب ہے جو ہمیشہ غیب رہے گا, اس میں آپ کو پورا بھروسہ کرنا پڑے گا اللہ کے رسول پر. الذین یؤمنون بالغیب, قیامت اور قیامت سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں یہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ وہ موت کے مرحلے سے نہیں گزریں گے. اس میں تو پیغمبر پہ آپ کو اس طرح سے بھروسہ کرنا کہ یہ امید بھی نہ کریے کہ 200 سال کے بعد سائنس اشارے قبر کو بتا دے گی,
400 سال کے بعد سائنس وادی سلام اور وادی برہوت تک آپ کو پہنچا دے گی. 800 سال کے بعد سائنس پورے صراط تک. یہ ہمیشہ غائب رہے گا. اور یہی سب سے بڑا امتحان مومن کے لیے. پیغمبر نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اتنا یقین کرے کہ جتنا آنکھیں کھلی چیزوں میں بھی یقین نہیں. جو چیزیں آپ کے سامنے خطرہ ہے, فلاں جگہ آگ لگ رہی ہے مت جاؤ, وہ آگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے اس سے اتنا نہ ڈرے. جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس آنکھ سے زیادہ ڈرے جو رسالت اور امامت کی آنکھ دیکھ کے ہمیں بتا رہی. اور یہیں پر ایک چھوٹی سی باتیں تو اتنی اس وقت سینے میں جمع, اور گھڑی کی سوئیاں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی, بہت ہی مختصر. کفار مکہ کو بھی سب سے زیادہ جو رسول خدا کے مذاق اڑانے کا موقع مل رہا تھا وہ انہی قیامت اور عذاب کے مرحلوں. یہ پورا آدھے گھنٹے کا ایک میرا موضوع ہوتا ہے جس کو میں آدھا منٹ 1 منٹ میں کرتا ہوں. قرآن کریم نے سورہ یاسین کے آخر میں کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ امیہ ابن خلف بلال حبشی کا آقا جو بلال پہ اتنے ظلم کرتا, حرم کے بالکل سامنے جو شبیکہ کا قبرستان ابھی بھی ہے, بلکہ اب تو اور زیادہ کھل کے آ گیا کیونکہ اس کے اطراف کی ساری بلڈنگیں توڑ دی گئیں. پہلے وہ ذرا بلڈنگوں میں چھپا ہوا تھا, تو اب تو بالکل آنکھوں کے سامنے آ چکا. وہاں سے ہڈی اٹھا کے رسول کے پاس جاتا ہے, 400 سال 300 سال 200 سال پرانے مردے ہاتھوں میں اس طرح سے وہ ہڈی کو رگڑتا ہے, وہ ایک بار رمیم راکھ بن کے زمین پہ, بھوسا بن کے, برادہ بن کے زمین پہ گر جاتی. کس زمین پہ؟ خانہ کعبہ کی زمین, جہاں رسول حجر اسود کے اس سے ٹیک لگائے بیٹھے. اے محمد کیا یہی ہڈی ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ عذاب آئے گا اور اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ جسے میں نے اس طرح پاؤڈر بنا دیا اس پہ عذاب آئے گا, یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ٹونٹنگ, مسخرہ پن, پیغمبر کا مذاق. قرآن نے ایک لفظ کہا کفیناک بالمستہزئین. اے ابھی پرواہ نہ کرو, جس نے تیرا مذاق اڑایا ہم اس کے لیے کافی, ہم اس سے بدلا لیں گے. تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم موجود ہیں, تیری عزت میری عزت. چنانچہ جس نے تیرے اوپر حملہ کیا ہم پر حملہ کیا. پھر پورے واقعات تاریخ میں ہے کہ اس امیہ ابن خلف پہ کیا گزری. لیکن بات اس وقت امیہ ابن خلف کی نہیں ہے, بات اس پر ہے کہ یہ میچنگ کیسے ہو گئی, یہ ایک دفعہ یہ سملیرٹی اور مماثلت کیسے آ گئی کہ آج مومن بھی اسلام میں سب سے زیادہ جس عقیدے سے غیر مطمئن بلکہ مذاق اڑا دیتا, وہ جو میں نے کہا نا لاس اینجلس والے 3 دن قبر میں کیمرے لگا کے بیٹھے تاکہ فشار قبر کو دیکھیں. وہ فشار قبر دیکھنا نہیں تھا, وہ مولانا کا مذاق اڑانا تھا جنہوں نے لاس اینجلس میں عذاب قبر کے عنوان پہ تقریر کی تھی. وہ مذاق اڑانا تھا. مولانا 3 دن تو ہو گئے, اب تک تو کوئی فرشتہ نہیں آیا. یہ عجیب بات ہے کہ کفار مکہ نے سب سے زیادہ پیغمبر کا مذاق اس عقیدے پہ اڑایا. آج کا مومن اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہو گیا. اچھا ایک جواب تو قرآن نے دے دیا وہیں پہ, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. اے حبیب یہ کہہ رہا کہ پاؤڈر بننے کے بعد کی ہڈی کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے زندگی عطا کی ہے. پہلے بھی ہڈی کیسے بنی؟ ایک قطرہ آگ سے بنی ہے. جو پہلی بار ہڈی بنا سکتا وہ دوسری بار بھی بنا سکتا. یہ تو قرآن نے جواب دے کے اس کے منہ میں لگام ڈال دی. سورہ یاسین کی آیت جو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. لیکن ایک واقعہ کو چھوڑیے, ساری چیزیں اسلام کی کفار مکہ کی سمجھ میں آ رہی. مذاق اڑتا ہے عذاب قبر پہ, مذاق اڑتا ہے قیامت کے عذاب پر, مذاق اڑتا ہے جہنم کے عذاب پر. اور آج بھی آپ دیکھیے مومنین کرام جو جوک بناتے ہیں وہ اسی یا جہنم کے بنائیں گے یا پولیس رات کے یا قیامت کے یا عذاب قبر. جو یؤمنون بالغیب, پہلا ڈیمانڈ اسلام کا ہے کہ رسول جو کہہ دیں. میں نے کیا کہا, یہ اسلام کی سب سے پہلی ڈیمانڈ, جو رسول کہہ دے ماننا. یہ میں نے پہلے کا لفظ کیوں استعمال کیا جو کل رات کو واقعہ پڑھ دیا. پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے, وہی پہاڑ جس کے لیے مرحوم شیخ محمد علی عامری کی گواہی کی وجہ سے ہمارے لیے صحیح کرنا آسان ہو گئی اور ہمارے عمرے صحیح ہو گئے. پہلی ہی مجلس میں یہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ آج کل صحیح میں ایک مسئلہ آ گیا. شیخ محمد علی عامری جن کا انتقال اسی ہفتے ہوا, ان کی گواہی بھی ایک بہت اہم ذریعہ بنی آپ کے عمرے صحیح. لیکن اسی عشرے کی پہلی مجلس میں بات آ گئی ہے, اتنے جلدی ریپیٹ نہیں کروں گا. اس پہاڑ پہ رسول کھڑے ہوئے. یہ اسلام کا تعارف ہے نا, آپ نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا,
رسول نے مکے والوں سے سب سے پہلے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. نہیں، اس سے پہلے اس سے بھی پہلے ایک بات کہی، لا الہ الا اللہ سے بھی پہلے ایک بات کہی. اسلام لا الہ الا اللہ سے بھی نہیں شروع ہو رہا، اس سے بھی پہلے. وفات رسول کی مجلس سے سارے واقعات رسول کے پڑھ رہا ہوں. ایک بات کہی کہ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ پورے مجمع نے کہا مانیں گے. پیغمبر نے بتایا اسلام کا مزاج کیا، اسلام کی بنیاد کیا، اسلام کا فاؤنڈیشن کیا. خالی یہ سوال کر کے نہیں رہ گئے، کہا کیوں مانو گے؟ یہاں کیوں کی بات کی؟ تم تو دیکھ ہی نہیں رہے. کہا ہم نہیں دیکھ رہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا. ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا، جس نے آج تک کوئی جھوٹ نہ بولا اور غلط کام نہ کیا. وہ اگر ایسی بات کہہ دے جو ہم نہیں دیکھ رہے مگر وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے لیے کافی. یہ یاد رکھیے گا، صادق کے معنی جو اپنے قول میں سچا ہو، امین کے معنی جو اپنے عمل میں سچا ہو. جو دونوں چیزیں میں سچا ہو اس کو اسلام معصوم کہتا ہے. تو عصمت رسالت کی گواہی تو یہ کفار مکہ بھی دے رہے ہیں. بچے نے نعرہ حیدری کہا ہے، نعرہ حیدری. دوسرا اس کا اگلا جملہ میں روک رہا ہوں، کفار مکہ بھی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں. کچھ مسلمان بھی پیغمبر کو معصوم نہیں مانتے ہیں. بس یہیں پہ روکتا ہوں. اصل بات کیا، لا الہ الا اللہ بھی بعد میں ہے. پہلے رسالت پہ بھروسہ اور اعتماد، یؤمنون بالغیب. کیا جملہ تھا؟ یہ کس کا جملہ تھا؟ یہ غلام محمد کا جملہ نہیں تھا، یہ وفادار رسالت کا جملہ نہیں تھا، یہ ابو ذر و سلمان جیسوں کا جملہ نہیں تھا، یہ پیغمبر کے نام پہ جان قربان کرنے والوں کا جملہ نہیں تھا. رسالت پہ اتنا بھروسہ، ہم نہیں دیکھ رہے تو دیکھ رہا، ہمارے لیے وہی کافی ہے. یہ ابو جہل و ابو لہب کا جملہ ہے. وہ تک رسول پہ اتنا بھروسہ کر رہے. مومن کہے کہ مولانا ہم نے تو نہیں دیکھا ملک الموت کا عذاب، ہم نے تو نہیں دیکھا فشار قبر کا مرحلہ، ہم نے تو بڑے سینسیٹیو قسم کے آڈیو لگا دیے تھے، منکر و نکیر کا سوال تو ہمیں کوئی سننے میں نہیں آیا. یؤمنون بالغیب. اچھا، میرا اصل جملہ دوہرا دو، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. یہاں سے بھی اسلام شروع نہیں ہوا، یہ بعد میں آیا. پہلے رسالت پہ بھروسہ، پہلے رسالت پر اعتماد. اب سوال یہ پیدا ہوتا، یہ میری تقریر کا دوسرا حصہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھائی اچھا بھلا مومن، اور یہ سب محب رسول ہیں، حتیٰ یہ کہ جو لوگ مجلس میں نہیں بھی ہوتے، پیغمبر سے کوئی کسی کو اختلاف نہیں، پھر ان چیزوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو رسالت پہ بھروسہ نہیں، مذاق اڑانے کی وجہ یہ ہے کہ عذاب کا تصور ان کے پاس بڑا مشکل گزرتا ہے، یا تو اس وجہ سے جو قرآن نے سورہ جمعہ میں بتائی، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت سے گھبرائیں گے. یا تو یہ کہ عذاب ہم اس لیے نہیں مان رہے. ہاں آپ یہ کہیے کہ وہ جو رسول خدا کے بعد گھبرایا آدمی نہیں آیا تھا یمن سے، بہت مشہور روایت، وہ آپ مان لیں. اور کیا وہ مقام ابراہیم پر ایک عیسائی نہیں آیا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے، وہ آپ مان لیں گے. وہ دو بہت مشہور واقعات کے میں نے حوالے دے دی. ایک پہلے انسان کا واقعہ، ایک پہلے امام کا واقعہ. پیغمبر مسجد میں گھبرایا ایک آدمی آ رہا، یا رسول خدا میں یمن کے فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وادی برہوت، جہاں پہ گناہگاروں کو عذاب ملتا. میری بیوی بیمار تھی اور اس نے یہ کہا، یا ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ صحرا کے فلاں کنویں کا پانی لاؤ، یہ جلدی بیماریوں یا پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید. کچھ ایسے چشمے، کچھ ایسے کنویں ہوتے ہیں جہاں کے پانی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر نہاؤ گے تو مثلا اسکن ڈیزیز ختم ہو جائے گی، یہ پانی پیو گے تو کڈنی کے پرابلم دور ہو جائیں گے. پانی منرل ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، وہ پانی بہت مشہور ہے، وہاں سے میرے لیے پانی لے کے آ جاؤ. بیوی بیمار ہے، گیا میں، جیسے ہی میں نے کنویں سے اپنی بیوی کے لیے پانی کا ڈول رسول کو سنا رہا. بہت مشہور روایت، جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ روایت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ میری تقریر بہت سخت ہونے جا رہی ہے آپ کے لیے. خیر بہرحال پیغمبر نے فرمایا، کیا ہوا؟ کہا جیسے میں نے پانی کا ڈول نکالا کسی کی آواز ہے، بھائی میں تو بہت پیاسا ہوں، یہ پانی مجھے دے دو، اپنے لیے دوسرا پانی لے لو. یہ کون کہہ رہا؟
صحرا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. جنگل میں پھر بھی امکان ہے کوئی درخت کے اوپر چھپا بیٹھا ہوگا, کوئی کسی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا. صحرا میں تو کھلا میدان چاروں طرف, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی جھاڑ, نہ کوئی جھنکار, نہ کوئی درخت, نہ کوئی اور رکاوٹ. میں وہ ڈول لے کے چلنا چاہتا, پھر آواز آ رہی, بھائی میں بہت پیاسا ہوں, پانی مجھے دے دو, اپنے لیے دوسرا پانی. اب دیکھا آواز اوپر سے آ رہی. ایک آدمی کو میں نے اس طرح آسمان سے لٹکتے دیکھا کہ اس کے گلے میں لوہے کی زنجیر ہے, رسی گلے میں ڈال کے ذرا سا کھینچا جائے کیا حالت ہوتی. پھر بھی اچھی حالت ہے کیونکہ آدمی 1 منٹ میں مر جاتا ہے, یہ تو مر بھی نہیں رہا, لوہے کی زنجیر. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں اتنا گھبرا گیا, مگر اس کی حالت تھی کہ اس کی زبان لٹک آئی تھی پیاس کی وجہ. انسانی ہمدردی بعض اوقات خوفناک منظر پہ بھی حاوی آ جاتی. آگ لگی ہے, وہ جلا ہوا ہے, دیکھا نہیں جا رہا, لیکن جان بچانا لوگ اس کو اٹھا کے لاتے ہی. اور پاکستان میں جو آج کل لاشیں ہوتے ہیں, اب میں کیا بتاؤں, بتانا نہیں چاہتا, لیکن ایسی بری حالت میں ہوتے ہیں. لیکن مومن کی ہمدردی ہے, حملے ہوئے, جاؤ اس کے زخمی بدن کو اٹھا کے لاؤ. تو کہہ رہا اس کی حالت دیکھ کے میں اپنے ڈر کو بھول گیا. میں نے پانی اس کو پلانا چاہا, ڈول بھی ہے, کنواں بھی ہے, یہ پانی پلا دوں گا, دوسرا لے لوں گا. مگر جیسے ہی میں نے پانی کا ڈول اوپر کیا, ایسا لگا کہ آسمان پہ کسی نے چرخی لپیٹی یا کوئی اس زنجیر کو کھینچ رہا, وہ اوپر کھینچا گیا. جیسے ہی کھینچا گیا, پھندا اور گلے میں سخت ہوا. 3 بار یہ منظر تھا, میں تو گھبرا کے پانی پھینک کے بھاگ. اب بیوی بھی یاد نہ رہی, اس کے لیے پانی بھی یاد نہ رہا. کل جو میں نے کہا تھا کہ نام میں ولدیت کے لوگ بھول جاتے ہیں بعض اوقات, تو بیوی بھول گیا, میں سیدھا آپ کے پاس آیا. پیغمبر نے کہا ہاں, تو اتفاق سے پانی کی تلاش میں وادی برہوت میں نکل گیا, اور یہ جسے تو نے دیکھا یہ قابل ملعون تھا, جس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کیا تھا. قیامت تک یہ عذاب اس پہ آ رہا. یہ روایت سمجھ میں آتی, یؤمنون بالغیب میں یہ روایت سمجھ میں آتی, کیونکہ عذاب قابل پہ آ رہا, ہم پہ نہیں آ رہا. وہ جرابی کہتا ہے نور الابصار کی روایت ممبروں پہ بہت پڑھی جاتی کہ میں حج کے لیے گیا تھا, ایک دن میں نے دیکھا مقام ابراہیم پر تو بہت مجمع. مقام ابراہیم پر نارملی زیادہ مجمع ہوتا, لیکن اس دن اتنا مجمع نظر آیا کہ ہر سال حج پہ آنے والا بھی گھبرا گیا, کیا بات, کوئی بے ہوش ہو کے تو نہیں گرا, کوئی مر تو نہیں گیا, قریب گیا. دیکھا ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا, میں نے پوچھا بھئی یہ یہاں آیا کیسے, عیسائی تھا, اور مثلا اس کو آنے کس نے دیا, اور یہ آیا کیوں. کہا یہ نہیں, اب کلمہ یہیں ابھی بھی کلمہ دہرایا, یہ مسلمان ہو چکا. اور بڑا ایک اہم واقعہ سنا رہا, میں قریب گیا, جو واقعے کو میں نے تیسری مجلس میں اشارہ کیا, ابھی بھی اشارہ ہی کر رہا ہوں, وقت کہاں ہے میرے پاس. مگر واقعے کا جو خلاصہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں آخر لوگ عذاب قبر سے گھبراتے ہیں. امام کی حدیث میں پڑھتا ہوں تو بدنام میں کیوں ہو جاتا ہوں, اس لیے اس نے کہا کہ میرا ایک عبادت خانہ 200 سال سے میں عبادت کرتا ہوں. پھر وہ منظر کہ میں نے دیکھا بہت بڑا پرندہ آیا, گدھ سے بڑا پرندہ میرے عبادت خانے کے قریب رکا, ایک پتھر پہ بیٹھا, اور ایک بار اس نے جیسے وومیٹنگ کی یا قے کی, 1/4 کسی آدمی کا بدن نکلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ قید کی, دوسرا 1/4, پھر تیسری بار تیسرا 1/4, چوتھی بار ایک آدمی کے 4 الگ الگ پیسز نکلے. میں نے دیکھا جیسے ہی 4 حصے ہوئے سب جمع ہو, اور یہ پرندہ ہو کے چلا گیا. اور وہ آدمی اتنی تکلیف میں لگ رہا ہے, تو پرندے کے پیٹ سے نکلا وہ پریشر. اس کے بعد شام ہوئی, میں نے دیکھا وہی پرندہ آیا. راہب اسے کہتے ہیں جس سے عبادت کا اتنا شوق ہے کہ مصلی پر سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھ تو رہا ہے کھڑکی سے, لیکن یہاں یہ مناظر دیکھنے کو چھوڑی آیا تھا عبادت خانے میں, نماز کے لیے وہی بیٹھا. وہی پرندہ آیا, ایک بار اسی پہ حملہ کیا, 1/4 اس کا جسم کھا کے ہو کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آیا, پھر 1/4, پھر 1/4, پھر 1/4. اچھا شروع میں بھی یہی تھا کہ ہمیشہ آتا تھا 1/4 اگل کے پھر جاتا, پھر آتا تھا دوسرا 1/4. شام کو دیکھا پھر آیا, 1/4 کھا کے چلا گیا. ختم بات. میں حیران, چلو ہو گئی کوئی بات. اگلی صبح پھر یہ منظر نظر آئے. اب جو وہ 4 بار وہ اتنا بڑا پرندہ 4 ٹکڑے اگل کے گیا, اور یہ 4 ٹکڑے ملے. میں قریب گیا, تو کون؟ کہا کہ میں ابن ملجم. کون ہے ابن ملجم؟ عیسائی راہب کو کیا پتا, تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے امام علی کو شہید کیا, اتنا سخت عذاب مجھ پہ مل رہا آ رہا. اب یہ کہا اس نے, وہ پرندہ واپس آیا, 4 ٹکڑے کھا کے چلا گیا.
میں عبادت خانے سے نکلا، بھائی یہ امام علی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کا نام ہے، مسلمان بستی میں جائیے، یہ تو عیسائی تھا نا، وہاں گیا، پورا واقعہ مجھے پتا چلا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ابن ملجم امام علی کا قاتل، اتنا سخت عذاب، میں نے وہی کلمہ پڑھا، اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے، یہاں مقام ابراہیم کا واقعہ یہ بالکل سمجھ میں آ گیا۔ اب نہ پیغمبر پہ شک ہوا نہ عذاب پر، کیونکہ عذاب ابن ملجم پہ آ رہا۔ سارے اعتراضات وہاں ہوتے جب عذاب بے نمازی پر آئے، اور ہم بھی بے نمازی، اب سمجھ میں نہیں آتا اسلام، اب حدیث لگتی ہے جھوٹی، اب مولانا لگتے ہیں ڈراکولا آف اسلام، اب یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اعتراض ہوتا ہے جب عذاب بے حجابی پہ آتا، اس لیے کہ وہاں اپنی باتیں، ہماری بیٹی ہے بے حجاب، ہماری بہن ہے بے حجاب، ہماری بیوی ہے بے حجاب، تو جب تک قابیل کا عذاب آتا رہے سمجھ میں آ رہا، جب تک ابن ملجم کا عذاب آتا رہے سمجھ میں آ رہا، جب اپنی بات آ رہی، اوہو اسلام اتنا سخت تو نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے۔ یہیں سے آج میں نے خطبے کے بعد یہ آیت تلاوت کی تھی، مجمع تھا ہی نہیں خطبے کے وقت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین ہے رسول۔ لیکن بتائیے، ایک بات بتائیے، یہ دو تین باتیں میں نے جمع کی، ان کو ملا کے خلاصہ، یہ کس نے کہا، یہ کس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں معراج کی رات براق پر بیٹھ کر پہلے آسمان کے گزر کے دوسرے آسمان کی جانب جا رہا ہوں، دونوں آسمانوں کے درمیان میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو لا کے زمین پہ لٹایا گیا، پورے مسلمانوں کی متفقہ روایت، ایسی روایتیں بہت کم ہیں جس کو تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ آدمیوں کو میرے سامنے لا کے زمین پہ لٹایا گیا، فرشتے بڑے بڑے پہاڑ لے کے ان کے سرانے پہنچے، پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ دے مارا، سر پھٹا، ہڈی ٹوٹی، مغز پگھل کے بہا، اور ایک عجیب چیخ کی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ بڑی سے بڑی تکلیف ایک بار کی ہو تو برداشت ہو جائے، مگر فوراً فرشتوں نے پہاڑ اٹھایا اور اس کا سر خود بخود ٹھیک ہو گیا، مگر اس لیے ٹھیک ہوا کہ دوبارہ توڑا جائے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوا دوبارہ فرشتوں نے وہی پہاڑ اس کی کھوپڑی میں مارا، اسکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، پھر ہڈی ٹوٹی، پھر خون بہا، پھر مغز پگھل کے نکلا، پھر فریاد۔ کون دیکھ رہا ہے؟ رسول خدا دیکھ رہے ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ رسول خدا بیان کر رہے ہیں۔ اسلام نام ہے یؤمنون بالغیب۔ ابو جہل و ابو لہب تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے، تم دیکھ رہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ مومن کہے کہ نہیں، رسول بھی دیکھیں تو ہمارے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا اگلا جملہ، میں نے پوچھا خدا بندہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہارے امتی ہیں۔ وہ قابل ہوتا تو روایت بالکل ٹھیک تھی، ابن ملجم ہوتا تو روایت پرفیکٹ تھی، لیکن کہا یہ تمہارے وہ امتی ہیں جو اپنی نمازیں قضا کرتے تھے۔ اوہو اس میں تو ہم آ گئے، پھر ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ آخری لفظ نہ آتا میں کہہ دیتا یہ انبیاء کا قاتل ہے، فوراً یقین آ جاتا۔ یہ کون اپنی آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اور آگے بڑھا؟ پیغمبر اپنی کیفیت بھی بتا رہے کہ ہر ایک پہ عذاب آتا ہے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کو آپ سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنے رسول خدا کو آپ سے محبت۔ تبھی پیغمبر رک رک کے سوال کرتے ہیں یہ کون؟ بالکل میں آج کی مجلس کے اختتام پہ آ گیا۔ پیغمبر تبھی رک رک کے سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، میرا کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے، میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ ہم وہ اوٹ پٹانگ روایت کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ پیغمبر نے کسی کو جہنم میں جلتے دیکھا۔ اسی سفر سے واپسی میں پیغمبر نے جو دورہ شروع کیا، آسمانوں پہ گئے، بیت المعمور پہنچے، وہاں سے جب واپس آئے تو جہنم کا بھی وزٹ کیا حکمران کے طور پر۔ آپ وہ جملہ نہ جوڑ دیجیے گا، اچھا مولانا نے آج رسول کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ وزیر اعظم جیلوں کا معائنہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہم نے ان کو جیل میں پہنچا دیا؟ اس طرح رسول گئے، کہا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خدا بندہ اتنے جہنمیوں کو جلتے دیکھا، کوئی اثر نہیں ہوا، ان کو دیکھ کے کیوں اثر ہو رہا؟ کہا اس لیے کہ ان میں نعوذ باللہ تمہارا باپ عبداللہ ہے اور تمہاری ماں آمنہ۔ ہم نہیں مانتے کہ وہی نہیں روایت۔
لیکن پیغمبر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس روایت کے شروع میں، نہ صرف یہ کہ یہ روایت ہمارے یہاں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دو جملے اور سن لیجیے. یہ روایت ہم تک کس نے پہنچائی؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام بھی وہ ہے کہ لقب اپنے جد کا لیا صادق. نہ رسول کی صداقت پہ یہ مجمع شک کرے، نہ اس امام، نہ کسی اور امام کی صداقت پہ شک نہیں. اور یہ روایت سنانے کے ساتھ یہ بھی کہا جو 4 چیزوں کا انکار کرے وہ سب ہوگا، ہمارا شیعہ تو نہیں ہو سکتا. اور 4 چیزوں میں ایک معراج جسمانی کا اور ایک سوال منکر و نکیر کا. پیغمبر نے کہا یہ ایسے برحق عقیدے ہیں. اور پیغمبر کہہ رہے دیکھو وہ معراج جسے میرے بیٹے نے کہا اس کا انکار کرنے والا شیعہ نہیں، اس میں میں نے دیکھا کہ آگے بڑھا کچھ اور لوگ لا کے زمین پہ لٹائے گئے. تو اس آدمیوں کی بات پیغمبر نے کی. میرے پاس آج کے دن تو کم از کم وقت نہیں. میں نے ایک مرتبہ دریافت کیا، نہیں پہلے دیکھا زمین پہ لٹائے گئے، لیکن وہ زمین پہ تو پہلے والے بھی لٹائے گئے تھے، وہ چت لٹائے گئے تھے بالکل سیدھے فلیٹ. یہ کروٹ پہ لٹائے گئے. اور جیسے آپ سیخ کے اوپر جب چکن ٹکے کو بھونتے ہیں نا تو الٹا سیدھا رائٹ لیفٹ کرتے، کہ انہیں بھی رائٹ لیفٹ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. لیکن جب بھی کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے ان کے قریب فرشتے سیسا اور لوہا لے کے آتے ہیں اور اتنا گرم کرتے ہیں اسے آگ پر کے وہ پگھل کے پانی بنتا. یہ پگھلا ہوا لوہا اور سیسا یہ ان کے کان میں ڈالا جاتا. اوہو، اب جو یہ اچھلا تو ذبح شدہ بکرا بھی کیا اچھلے گا؟ فرشتے ہیں نہیں اچھلنے دیتے. کراچی میں تو اکثر میں نے دیکھا، جو میرا فلیٹ تھا اس کے بالکل سامنے بقرعید میں ایک بیل ذبح ہوتا تھا، 15 قصائیوں کو وہ اٹھا کے پھینک دیتا تھا، بھاگتا تھا. نہیں چلے گا، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں چلے گا، فرشتوں نے جکڑ کے رکھا ہوا. اب مجھے اس کی چیخ، گرم پانی ذرا زیادہ کان میں پڑ جائے تو آدمی گھبرا جائے. ذبح شدہ بکرے کی چیخ کم ہوگی جتنی اس کی نکلی. اور پھر فرشتوں نے الٹا کیا اور دوسرا کام. یار رسول اللہ کہہ رہے کہ میں نے پوچھا ہی 12 الہی کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے امتی. تو کون امتی؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو خیانت اور غیبت سے اپنے گانوں کو نہیں بچاتے تھے. گانا، میوزک، سنگنگ، سانگ اور غیبت، یہ ہے برزخ کا عذاب جو قیامت تک چلے گا. یہ سمجھ میں نہیں آتا. قابیل کا عذاب سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ قابیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس کو اگر مان لیں گے تو روزانہ گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ ٹی وی بند، فیس بک بند، وہ نہیں بند ہو سکتی. نہیں، یہ حدیث جھوٹی ہوگی. کیوں؟ یہ کس نے دیکھ کر ہمیں کہا کہ میں ذرا اور آگے بڑھا؟ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں کھڑے جس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ٹیلر میڈ. ان کے چاروں طرف ایک کمرہ بنایا جا رہا. ایک جھوٹا سچا ڈرامہ ہے، انارکلی کو کسی بادشاہ نے دیوار میں چنوا دیا. مگر حق تو یہ ہے کہ منصور نے سادات کرام کو بغداد کی دیوار میں چنوایا. پیغمبر شب معراج دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورتیں لائے گئے، ان کے چاروں طرف آگ کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں، 5 طرف، سر پر بھی بالکل ان کے سائز کی، جیسے کپڑے اپنے سائز کے سلتے ہیں. جیسے بعض بلڈنگوں کے اندر لفٹیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم لفٹ میں گئے نہیں ہیں، لفٹ کو ہم نے پہنا. اتنی چھوٹی سی لفٹ، اس طرح سے آگے آگ کی دیوار، پیچھے آگ کی دیوار، دائیں بائیں اور سر. اور یہ آگ جلا رہی ہے. جلے ہوئے آدمی کو تو ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، اتنا بھیانک منظر ہوتا. کھال جو ہے وہ کالی ہے، چربی پگھل کے آ گئی ہے، دیکھا نہیں جاتا. اب یہ چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، مگر رسول کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے. خدا بندہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تمہارے امتی. بھئی کون امتی؟ کا یہ وہ عورتیں جو بے حجاب گھر سے باہر نکلتی تھی، اپنے بدن کے کو نامحرموں سے چھپاتی نہیں تھی. البتہ وہ والا حجاب جو کل میں نے پڑھا، جو مسجد میں بھی ہو، تو مدرسے میں بھی ہو، تو امام باڑے میں بھی ہو، تو شادی میں بھی ہو، تو عرصی مصحف میں بھی ہو، تو برتھ ڈے پارٹی میں بھی ہو، تو دلہن بن کر اسٹیج پر دولہا کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہو. حجاب ہر جگہ حجاب. کل میں پڑھ چکا ہوں، آج دہرانا نہیں چاہتا. یہ مت سمجھیے. ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بالکل آخر میں آ گیا ہوں. یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ بڑے عقل مند، بڑے ذہین، بڑے انٹلیکچوئل، ہمارا IQ بہت بلند. رسول اللہ کے سامنے تو سیدھے سادے بھولے بھالے بیٹھتے تھے.
چلے ایک لفظ میں اور بڑھا دوں جو اپنی جگہ حق ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے. اتنے بھولے بھالے کے بعض تو اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی محسوس نہیں کر پاتے، مگر سبھی ایسے بھولے بھالے نہیں تھے. سلمان جیسے بھی تھے، ابو ذر جیسے بھی تھے. چنانچہ اس سے پہلے کہ ہم سوال کریں انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا، اور وجہ آپ نے بتائی حجاب، تو حجاب تو عورت پہ ہے، مرد پہ تو آئی نہیں. اگرچہ یہ بھی غلط ہے، مرد کا بھی ایک حجاب. پیغمبر نے کہا یہ مرد وہ ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کی بے حجابی پہ راضی ہیں، اعتراض نہیں کرتے، روکتے نہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے. ایک تو ہوتا ہے کہ بیچارہ مرد گھر میں اتنا کمزور ہے، کچھ بولے گا تو ڈانٹ کے بٹھا دیا، ڈانٹ بھی کھاؤ، مار کے بٹھا دیا جائے گا، مار بھی کھاؤ، پیغام دو. اور ایک ہے کہ اپنی تو ہر چیز منوا لیتا، جب اللہ کی شریعت کی بات آتی مولانا کیا کریں، بیویاں مانتی ہی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ جانے دو، ٹوٹ جانے دو، یہ واجبات کا مسئلہ ہے. ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، تمہیں اپنا پیغام پہنچانا ہے. لیکن پیغمبر نے کہا مرد اس لیے ہیں، اور غالباً اس اصول کو ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے قائل ہیں کہ لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت پہ. قاتل پہ جو لعنت ہے وہ سننے والے پر بھی ہے جس نے قتل نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، سن کے راضی ہو گیا. یہ پیغمبر نے یہ حدیث، یہ بڑی مشکل ہوتی. قابیل کا عذاب تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قابیل ہم نہیں ہیں. بے حجاب کا عذاب سمجھ میں آئے تو پہلے ہماری گردن ہی پھنس رہی، اور آگے بڑھ کے اب صرف ایک جملہ کہا جائے، مولانا کیا اسلام اتنا سخت ہے؟ پیغمبر تو رحمت للعالمین، عذاب رحمت ہی کا ایک حصہ ہے. اگر اللہ کے پاس عذاب نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ کے پاس رحمت نہیں ہے. عذاب بیماری کا علاج ہے. آپ کی سرجری کی ضرورت پڑی، بائی پاس آپریشن، آپ نے کہا کتنا ظالم ڈاکٹر ہے، میرا بدن کاٹ دیا. یہ ظلم نہیں کر رہا، یہ تم پہ رحمت نازل کر رہا ہے. عذاب جنت جو ہے وہ صاحب تطہیر کے صدقے میں بنی، تو جنت میں صرف پاکیزہ لوگ جائیں گے. اب گناہگار نے اپنے آپ کو نجس کر لیا، گندا کر لیا، میلا کر لیا ہے. بچہ جتنا زیادہ میلا ہو کے فٹ بال کے گراؤنڈ سے آتا اتنا رگڑ رگڑ کے ماں کو دھونا پڑتا. جب آپ بچے تھے تو نہانے سے بہت گھبراتے تھے، مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی بچہ تھا اور میں بھی نہانے سے گھبراتا تھا. تو بچے بہت گھبراتے تھے، لیکن ماں کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اسے نہلائے اور دھلائے، اسی گندگی اور کیچڑ اور مٹی میں نہ رہنے دے، کتنی بیماریاں لگ جائیں گی اس کو. بچہ تو یہی کہے گا نا کہ اماں کبھی اتنی مہربان لگتی ہے، کبھی اتنی سخت ہو جاتی ہے. وہ سختی بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو عذاب قبر آتا ہے یہ ہمیں جنت کے قابل بنانے کے لیے عذاب قبر آتا، یہ رحمت کا حصہ ہے. اب اس سے زیادہ آج کیا کہوں. لیکن کسی نے کہا کہ مولانا یہ معراج کی روایت ہم بہت لوگوں سے سنتے ہیں، اسی لیے میں نے صرف 3 پر بات روک دی. 23 نہیں پڑے عذاب، بہت سنتے ہیں. پیغمبر یہی سب کچھ دیکھتے گئے؟ نہیں، اچھے لوگوں کو بھی دیکھا. پیغمبر فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ کسان کھڑے زمین کے اندر، وہ دانا ڈالتے ہیں، فصل بوتے ہیں، فصل میں 4-6 مہینے لگتے ہیں، پھر فصل کٹتی ہے، پھر زمیندار کے پاس پیسہ آتا، پھر وہ نکلتا یورپ اور پیرس کے ٹور کے اوپر. 4 مہینے 6 مہینے جب پیغمبر کہتے ہیں میں نے ایسے کسان دیکھے زمیندار، انہوں نے زمین میں دانا ڈالا، 1 سیکنڈ کے اندر پوری فصل تیار ہو گئی اور وہ ساری فصل آ گئی. میں دیکھ رہا تھا ہر منٹ میں دانا 1 ڈالتے، ہر دانے سے 70,000 پھل اور فصلیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کثرت سے ان کے پاس فصل جمع ہوتی جا رہی کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا اس کثرت کے ساتھ. میں نے پوچھا خدا بندہ یہ کون؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں. جو راہ خدا میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، خدا 70,000 درہم تو اس کو اس دنیا میں دیتا ہے. اور پھر برزخ میں جب بے نمازی کا سر ٹوٹ رہا ہے، گانا سننے والے کے کان جل رہے ہیں، بے حجاب عورت آگ کے اندر جلائی جا رہی ہے، راہ خدا میں دینے والے اس کثرت کے ساتھ نیکیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. ابھی 1 فصل تیار نہیں ہے کہ دوسری فصل کی باری آ گئی. راہ خدا میں خرچ کرنا بھی سیکھ لی. اور یہی میرے پہلے دن کی مجلس سے اب تک ایک ہی نیکی تو بار بار آئی ہے مردے کے لیے، صدقہ اور نماز وحشت. وہ وہاں بھی کام آتا ہے مرنے والے کے، اپنے لیے بھی کام آتا. عذاب
قبر سے گھبراتے ہیں تو یہ اتنی کثرت کے ساتھ بارگاہ الہی سے نیکیوں کی فصل تیار کرائیے کہ 1 درہم میں 70,000 تو یہاں ملے اور قبر میں تو اتنا ملے کہ آپ سے سنبھالے نہ سنبھلے. راہ خدا میں خرچ کریں. راہ خدا کیا؟ راہ خدا کیا؟ راہ خدا آج کے زمانے میں بہترین ہے راہ حسین. حسین ابن علی نے اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری اولاد راہ خدا کے لیے قربان کر دی. جو حسین کے نام پہ 1 درہم دے گا. یہ صف اعضاء جو چلتی اللہ معجزے سے اس کو چلاتا ہے. نہ کسی انتظامیہ کا حصہ ہے، نہ کسی ذاکر کا حصہ ہے، نہ کسی مجمع کا حصہ. اللہ اس صف اعضاء کو قائم کیا، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. مگر ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس میں کوئی حصہ لیں تاکہ ہماری قبر بہتر ہو. یہ جملہ شب عاشور ایک صحابی نے کہا تھا جب آقا حسین نے کہا چلے جاؤ. کہا آقا حسین جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم نہیں جائیں گے. اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ تو کہیں گے چلے جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم کیسے جائیں آپ کو چھوڑ کے. صف اعضاء کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی آدمی اپنی جیب سے ایک فرض بھی نہ نکالے تو صف اعضاء اس سے بھی شاندار طریقے سے چلے گی. اگر ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس صف اعضاء کی برکتیں لینے کے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے پل صراط پہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس صف اعضاء کی برکتیں، ہمیں آپ کو ضرورت ہے فشار قبر سے بچنے، ہمیں آپ کو ضرورت ہے شب معراج کے ان واقعات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے. نہیں، ہمیں آپ کو ضرورت ہے اس سب کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے دعائے فاطمہ زہرا حاصل کرنے. چنانچہ ہر سال کی طرح ثواب میں آپ کو شریک کرنے کے لیے ایک اعلان میں انتظامیہ کی جانب سے یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے والنٹیئر بچے آپ کے درمیان یہاں پہ پھیریں گے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ آبازاداری بھی اپنی جگہ ہے، ساتھ میں ان کا ایک نیا پروجیکٹ نئے امام باڑے کا بھی ہے، آپ کا ہے، وہ امام باڑہ آپ کا ہے. اس سب کے اندر اجتماعی طور پہ جو رقم خرچ ہوگی اس کے حوالے سے آپ سے ایک درخواست ہے. جو آدمی ایک لمحے میں مدد دے دیتا ہے، باقی اب وہ تو خاموش بیٹھے گا کہ باقی لوگوں تک بھی یہ تھیلیاں جائیں، تو خاموش کیوں بیٹھے؟ خالی مادی ثواب نہیں ہوتا ہے، آپ معنوی ثواب بھی حاصل کریں. کم سے کم 3 مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعلان کرا ہاں وہ ہم کریں. بیچارے صادق حسن نے 6 دن بعد 1 مرتبہ آپ سے درود مانگا، اس کو بھی ایسا درود مل رہا. میں نے نہیں مانگا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا آپ سے یہ عبادت طلب کر رہا. اب بہت سی باتیں میرے اس عنوان میں باقی رہ گئیں جو میرا کچھ لوگوں سے وعدہ تھا کہ آپ کے یہ سوال کا جواب آ جائے گا. بیچارے 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں، 1 دن اور انتظار کر لیجیے. اس لیے کہ آج وفات رسول خدا کی وجہ سے میری مجلس شروع سے آخر تک میں نے جو حدیث پڑھی، جو واقعہ پڑھا، وہ رسول خدا ہی کا تھا. اپنے موضوع میں بھی میں واپس آ گیا اور جو تاریخ کی مناسبت، تو اب یہ انشاءاللہ کل رات کی مجلس میں یہ بیان ہوگا. یاد رکھیے کہ آج ہم نانا کا حق ادا کر رہے ہیں، ابھی نواسے کا حق باقی. رات دونوں کے لیے انشاءاللہ کل دوپہر کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 1:30 بجے کے قریب جو دوپہر کی مجلس ہے، اس میں بھی میرا ہی بیان ہے، لیکن اس میں کوئی عذاب قبر کی بات نہیں. وہ سیدھا سادہ آقا حسن مجتبیٰ کی سیرت کا وہ بیان جو آج کی مجلس کے شروع میں آ گئے. ماننے والے کبھی اتنے جوش میں آتے ہیں کہ امام تک کو سپر سیڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال عنوان کی اتنی اہمیت نہیں. کل ہمیں فاطمہ کے پہلے لال کا ماتم کرنا اور انشاءاللہ یاد رکھیے گا جن مومنین کے لیے ممکن ہو، بہت سے لوگ وفات رسول خدا کو چھٹی کرتے ہیں. شرن واجب کی بات تو نہیں ہے، تو بس غم میں شریک ہونے کی بات ہے. تو 1:30 بجے انشاءاللہ تقریباً ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے ہی مجلس شروع ہو جائے. تو یہ کل دوپہر کا اعلان تھا، لیکن آج کی گفتگو پیغمبر نے دونوں قسم کے واقعات دیکھ کے ہمیں بتایا. عذاب بھی رحمت کا ایک حصہ ہے اور یہ ثواب بھی رحمت کا ایک حصہ ہے. مگر اس سے زیادہ پیغمبر
موت کے مرحلوں کی مشکلات کو کیا بیان کریں؟ یہ ساری چیزیں بتائیں. مکے کے اندر ابو جہل کے سامنے یہ پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، بات مانو گے میری؟ مدینے میں اصحاب کے سامنے یہ بتائے کہ معراج میں جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا، پھر یہ تفصیل بتائے. اور ایک روایت تو وہ ہے جو خواتین کی مجلس میں بہت پڑھی جاتی ہے، پہلے میں نے بھی بہت پڑھی ہے. خود رسول نے اپنی بیٹی کو جو معراج میں 11 عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا. یہ سب پیغمبر کی روایت ہے. مگر ایک منزل ہوتی ہے کہ آپ زبان سے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے. تو پھر آخری منزل آتی ہے کہ خود اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرنا ہوتا. ہر امام نے موت کے بارے میں بتایا، 10ویں امام نے کمرے میں قبر کھدوا کے بتا دی کہ خالی زبان سے اثر نہیں ہو رہا، دیکھو میرے کمرے میں قبر ہے اور میں موت یاد کر رہا ہوں. رسول خدا نے آنے والے مراحل، رسول کا کام ہی ہمیں غیب کی خبریں دیں. رسول کا کام ہمیں یہ بتانا نہیں ہے کہ ملیریا سے کیسے بچو، وہ تم خود بھی دیکھ سکتے ہو. رسول کا کام ہمیں یہ بتانا نہیں ہے کہ سردی میں مچھلی کھاؤ کہ نہ کھاؤ، تم خود مشاہدہ کر سکتے ہو. رسول کا اصل کام ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں کر سکتے، وہ قبر، وہ قیامت، وہ پل صراط. اپنے آپ کو پیش کیا. جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے. دیکھیے غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے. اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا، جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا. رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ. 3 دن لگتے ہیں رسول کی حج کو لے کے. جو غدیر خم کے میدان میں پالان شجر کے ممبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے، مجمع بے جانے رسول پورا خطبہ دے رہے، وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا، اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے. بڑھتی جا رہی ہے بیماری. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے. یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے، اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا، ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے، ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے. میں نے کہا نا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا، کئی کئی بار ملتا تھا دن میں، پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے. ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے، مدینے والوں رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے. آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں. پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں، تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہوا، ساری مسجد بھر گئی. 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم. اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے، تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے. ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے، دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا. میں نے کہا نا، حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے، اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے. کچھ تو ہوگا، لیکن خیر. اور یہ چند قدم کا فاصلہ، منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد، اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے، اور حجرہ رسول کا دروازہ، چند قدم کا فاصلہ. شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا. دونوں جانب سے سہارا دیا، پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا. پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے
اور بڑی مشکل سے ممبر پہ جا کے بیٹھے اور کہا کہ اے مسلمانوں، میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا. کہا کہ اے مسلمانوں، اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے. اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہیں. قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی. کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے. میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے، ذاتی تکلیف، تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے. اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 2 جملے آپ نے سنے. نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی. اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو؟ جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے. جائیے کبھی کربلا میں، آپ ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ رو رہے ہیں رسول کو دیکھ کے. اور جب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب جو گریے میں اضافہ ہوا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ پلر اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے. یا رسول اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں جینا سکھایا، آپ تو رحمت بن کے اپنے ساتھ برکتیں لائے، آپ سے کبھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. مگر خالی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں بھی یقین. مگر ایک آواز آ گئی، یا رسول اللہ، میں خود سے کبھی نہ کہتا. آپ نے 3 بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے لے لے، حق لے لے، حق لے لے. اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہو. سارا مجمع چونکا. کون ہے یہ آدمی؟ سب دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا یا رسول خدا، ایک جنگ کے درمیان مال غنیمت کو زیادہ جمع ہو گیا تھا. ہر مسلمان گھبرا کے دیکھنے آ رہا تھا کتنا مال غنیمت. بڑا مجمع ہو گیا، لگ رہا تھا کچھ لوگ مجمع میں دب جائیں گے یا گر پڑیں گے مال غنیمت پر. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آپ کوڑے کو ہلا کے کہنے لگے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں قریب کوئی نہ. آپ کا کوڑا میری کمر سے ٹکرا گیا. میں کچھ نہ کہتا، اتنے سال گزر گئے، میں نے آج تو کچھ نہ کہا. خود آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی. پیغمبر نے فرمایا اچھا میرا کوڑا تیرے بدن سے ٹکرایا، اپنا حق لے لے. کہا یا رسول اللہ، میں آ رہا ہوں حق لے. قریب آئے. مسجد میں تو رسول کوڑا لے کے نہیں آتے. حسن و حسین کو جو ساتھ میں کھڑے، بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور جو میرا کوڑا ہے وہ لے کر آؤ. یہی کوڑا اس کے لگا ہوگا، وہ لے کر آؤ. حسن حسین دوڑے دوڑے گئے، کوڑا لے کے آ گئے. نانا یہ ہے کوڑا، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں دیا. اچھا یہ بتائیے اس وقت مسجد کی کیا حالت ہوگی؟ کیا لوگوں کے گریے کی بھی کیفیت ہوگی؟ اور اس سے لوگ کہہ بھی رہے اے شخص تو کون ہے؟ تجھے پیغمبر کی ذات میں اتنا رحم نہیں آ رہا؟ پھر تو یہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے. اس نے رسول خدا کو دیکھا. یا رسول اللہ، لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں میں واپس چلا جاؤں. پیغمبر نے کہا تم لوگ خاموش ہو جاؤ، قیامت میرا معاملہ، یہ وہاں حق مجھ سے لینے آ سکتا ہے، تم مت بولو، اس کو اس کا حق لینے دو. اب پیغمبر کا حکم آ گیا، سب خاموش. ایک ایک جملہ ہمیں عذاب قبر و عذاب قیامت یاد دلانے والا. پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، کوڑا بھی ہاتھ میں آ گیا. پیغمبر نے کہا اپنا حق لے لے. کہا یا رسول اللہ، حق تو پھر پورا لیا جاتا. جب میرے بدن پہ آپ نے کوڑا مارا تو میرے نچلے جسم کے اوپر تو احرام کی چادر کی طرح کی ایک چادر، اوپر کا بدن کھولا تھا. میرے ننگے بدن پہ آپ کا کوڑا لگا تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں. کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو اس طرح سے اونچا کیا کہ پیچھے سے پیغمبر کی پشت نظر آنے لگی. مسجد کی عجیب حالت ہو گئی کیونکہ پیغمبر کا اب جو بدن نظر آیا، کمزوری کی وجہ سے گویا ہڈیاں ظاہر ہو رہی. اتنا کمزور رسول کھڑا نہیں ہو سکتا. کوڑا کون گستاخ ہے، لیکن کیا کرے، پیغمبر نے منع کر دیا.
اور اس آدمی کی تو سب سے عجیب حالت ہوئی، جیسے ہی پیغمبر نے کرتا اونچا کیا، ذرا سا اپنی پشت کو کھولا، مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ارے کوڑا ایک طرف پھینکا، تڑپ کے مہر نبوت کے اوپر کس طرح گرا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا۔ یا رسول اللہ، بھلا میری یہ مجال اور ہمت تھی کہ میں آپ کے کوڑا مارتا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چیخیں اب پیغمبر کے بدن کو دیکھ کے نکل رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا چلو، اور تو کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کے پیغمبر حجرے میں آئے، اور جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میری بیٹی فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتی ہے، کبھی تڑپ کے مسجد کو دیکھتی ہے۔ کہا بیٹی تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ نانا نے کوڑا مانگا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے، عام مسلمان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے، تڑپ کے کہا بابا ارے میں برداشت نہ کر سکی، میں نے حسن سے کہا تھا، میں نے حسین سے کہا تھا بیٹا حسین اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا، کہنا میرے بدن پہ کوڑا مار لے، میرے نانا کے بدن پہ کوڑا نہ مار۔ بابا آپ کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر نے واقعہ سنایا۔ میں صرف ایک جملہ یہاں کہتا ہوں اور پھر بس آخری دو جملے مصائب کے۔ شہزادی یقیناً بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا بابا کے بدن پہ کوڑا پڑنے والا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہلکا سا پڑے گا۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا کوڑا چھو گیا تھا میرے بدن، تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ آپ کا بھتیجا سجاد تو اس سے زیادہ کمزور ہے، جب کوفہ و شام کے پورے راستے میں کوڑے کھاتے ہوئے جا رہا۔ شہزادی رسول خدا تو پھر بھی ایک مرد ہے، ارے آئیے راہ شام میں آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم، آپ کی پوتی سکینہ کتنے کوڑے کھاتے جا رہے، اور اب پیغمبر اب آج اس طرح سے بستر پہ گرے کہ کل صبح تک 28 صفر تک سوائے واجب نمازوں کے بستر سے نہ اٹھے، اور یہ 3 راتیں پیغمبر کی بڑی تکلیف میں گزری۔ بیٹی کے کان میں باپ کی ذرا سی آواز آ جائے، عام بیٹی کی کیا حالت ہے، تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے، اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کا مطلب آپ سمجھے، 21 رمضان کو میرے مولا کو نیند نہیں آ رہی، کلثوم نے دیکھا بابا بستر پہ کروٹیں بدل رہا، گھبرا کے کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں، مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی، ایسا لگ رہا ہے رسی کو زیادہ سختی سے باندھا گیا، جب تک کہ اس کی آواز بند نہ ہوگی اسے آرام نہیں آئے گا۔ علی کو آرام نہیں آ سکتا، جو اپنے قاتل کی آواز سن کے تڑپ اٹھے وہ اہل بیت، وہ بیٹی جب بابا کی آواز سن رہی ہے، ہر کروٹ پہ بابا کہہ رہا ہے تکلیف، بیٹی کی کیا حالت ہو۔ بڑی مشکل سے 28 صفر کی صبح پیغمبر کو 3 دن بعد اتنا آرام ملا کہ آنکھ لگ گئی، لیکن اللہ اللہ ادھر پیغمبر کی آنکھ لگی، ادھر دروازے پہ کسی کی دستک کی آواز آئی۔ 3 دن میرا بابا تکلیف سے تڑپا، گھبرا کے فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا 3 دن کے بعد میرا بابا ایک لمحے کے لیے سویا، ابھی میرے بابا کو بے آرام نہ کر، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ خاموشی، پھر ایک مرتبہ آواز آئی، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ وہی بول رہا، پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا ابھی میرا بابا سویا، تھوڑی دیر میرے بابا کو آرام کرنے دو۔ 28 صفر یعنی کل کا دن، جو ساری زندگی آپ نے مسائل سنے یہ کل کے مسائل ہیں۔ ایک بار تیسری مرتبہ بھی جب وہی آدمی کہتا ہے، فاطمہ کو جلال آ گیا، کہا کہ اے شخص میں بار بار بتا رہی ہوں میرے بابا کو بے آرام نہ کر۔ اب پیغمبر نے آنکھیں کھولی، فاطمہ بیٹی سے آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں رکا، اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے،
یہ انبیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اولیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اوصیاء کے دروازے پہ گیا، یہ مقربان خدا کے دروازے پہ، آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا، لیکن یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے۔ آنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خدا کے حکم سے آیا ہے، لیکن پتا ہے خدا کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرضی زہرا اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے۔ فاطمہ نے کہا اچھا آ جا۔ ملک الموت آیا، رسول خدا کو لے کے گیا۔ ایک بار بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، ہائے میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی، ہائے یتیمہ فاطمہ۔ شہزادی میں آپ سے گستاخی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم اس وقت، تھوڑی دیر بعد کے مسائل تو میں پڑھ رہا ہوں، کم از کم اس وقت جب بابا مارا گیا اور آپ نے ہائے میں یتیم ہو گئی کی فریاد کی، آپ کو یہ فریاد تو کرنے، اس وقت تو فریاد کرنے دی گئی نا۔ ایک وہ کربلا کی یتیمہ تھی، ادھر کہا میرا بابا مارا گیا، ادھر سے شمر کا تماچا پڑا، ادھر سے کسائے ساتھ کا کوڑا پڑا، اور وہ آخری جملے۔ لیکن فاطمہ کے مسائل بھی کم نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، آواز آتی ہے فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے۔ ہائے فاطمہ، تھوڑی دیر پہلے ملک الموت رک گیا، حکم خدا سے آنے والا کہتا ہے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، یقین ہے فاطمہ کو جب ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ارے ملک الموت تو چھوٹا، میرا بابا کائنات کا سردار جب تک اسے اجازت نہ لے میرے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی، ایک بار آگ جلا کے اس طرح دروازہ کھولا کہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے فاطمہ دروازے کے پیچھے گئی، خالی دروازہ نہ کھولا، فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، موسی شہید ہوا، اب اختیار فریاد کی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا، بابا آج آپ کی وفات کا دن نہیں آیا، فاطمہ کے مسائل شروع ہو گئے، اتنی مصیبتیں کہ دن راتوں میں بدل گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم اجمعین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خداوندہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید کائنات، پیغمبر اسلام کی وفات کی اس رات کا واسطہ، وہ رات جو اپنے ساتھ فاطمہ کی یتیمی بھی لے کے آ رہی ہے اور فاطمہ کی فریاد صبت علیہ مصائب بھی لے کے آ رہی۔ آج رسول خدا کے چاہنے والے، اولاد رسول سے محبت کرنے والے، شفاعت زہرا کے متمنی، جو مومنین اور مومنات مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں اور اولادوں اور گھر والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ خالی حسین ہی کے غم کے آنسو نہیں، رسول خدا کے آنسو بھی اتنے قیمتی بنا کہ ہماری آنکھ سے نکل کے رسول کی یتیمہ بیٹی زہرا کے رومال میں جمع ہو جائے، اور اس کی برکت سے صف اعلیٰ پہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما، روز قیامت ہمیں شفاعت زہرا نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے جو بیمار ہیں رسول خدا کا واسطہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے ایصال ثواب ہے اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں رسول خدا اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے حفظ ایمان میں فرما۔ خداوندہ اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث رسول فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آج کی نیاز کا اہتمام جن کی جانب سے ہے اور جنہوں نے نام لینے سے بھی منع کیا، اس خانوادے کے تمام مرحومین، اور پھر یہ کچھ نام اور آ گئے، مرحوم اصغر علی، اکبر علی، مرحومہ زہرا بانو قاسم علی، پنجوانی خاندان، نورانی خاندان اور راجانی خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ اور اسلام
جو آج کی مجلس میں مومنین بیٹھے اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحوم کل اموات مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین